بسم الله الرحمن الرحيم أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران اس آیت سے بیت اللہ کا اور بیت اللہ کی تعلیم کرنے سے جو غریب قدر کا بندہ بندوں کا ذکر کیا جا رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہی ہمارا نکاح ہے اور ان کے متعلق اس مہینے کی اور بھی عبادت ہوتی ہے. ان میں جو خصوصیت کے ساتھ آج جس عبادت کے بارے میں ذکر کرنا ہے وہ ہے قربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کی. یہ دنیا میں سب سے پہلی قربانی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ایسی عظیم قربانی اور ایسی پیاری چیز کی قربانی اس سے پہلے کبھی نہیں. لیکن قربانی کا سلسلہ دنیا میں جب سے چلا آتا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں میں اس بات میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک کی بطن اور ایک کی پیٹ ہے. اس وقت نسل آدم کو پھیلانے کے لیے شریعت یہ دی گئی تھی کہ ایک سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں ایک وقت میں. یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں ہیں. دوسری مرتبہ دوسرے پیٹ سے جو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوں گے وہ بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت آدم کی اس بیٹی سے نکاح کر سکیں گے کہ وہ پہلے اور پہلے پیٹ کا لڑکا جو ہے اس لڑکی سے نکاح کر سکے گا کہ وہ دوسری مرتبہ پیٹ سے. لیکن ان میں سے ایک صاحبزادے نے اس پر اصرار کیا کہ جو اسی لڑکی کی شادی کرے
کچھ دوست کی دوست سے پیدا حضرت اعظم علیہ السلام نے سمجھایا، اس کی سمجھ نہیں آئی، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اچھا اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو فیصلہ اللہ کے حوالے کرو۔ اور اس فیصلے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دونوں میں سے کون سکتا ہے، اس کا فیصلہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو جائے ایک میں کچھ گوشت کا حصہ رکھا، دوسرے میں کچھ گندم کی دالیاں اور قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس پر گرتی تھی، اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت تھی۔ چنانچہ ان دونوں میں جھگڑا ہوا، فرمایا کہ قربانا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک ہی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی جو پتھر تھا، جو یہ کہتا تھا کہ ایک ہی پیٹ کے بھائی بہن جو ہے نکاح نہیں کر سکیں گے، اس کے قبول ہے، اور جو اس پر اڑا ہوا تھا کہ نہیں ایک ہی پیٹ کے بھائی بہن سے نکاح کیا جائے گا، اس کی اللہ نے قبول، جس کی بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ کی مرضی اور اللہ کا تقلد حاصل کرنے کے لیے قربانی کا سلسلہ اس وقت سے قدیم چلا آتا ہے جب سے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر بکل محدود سے محدود چیز کی قربانیاں اللہ کی راہ میں کی گئی، کسی نے اپنی جان دی، کسی نے اپنی راحت و آرام کا قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے عزت و ناموس کی قربانی دی، لیکن یہ قربانی بڑی عظیم قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ اپنے بیٹی کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اپنی جان پر کھیل جانا آسان ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے گلے سے چھری چلانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا اور فرمایا کہ ہمیں کسی بیٹی کی جان کی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کے دل کا حال دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا اس کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھیجا، اور دمبے کو جدا کرنے کے بعد سوال ان کو اتنا ہی ملا جتنا کہ بیٹی کی قربانی دی، اور اس وقت سے ملت ابراہیم ہمیں آپ کی ملت ابراہیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیم، اس وقت سے ملت ابراہیم کے لیے یہ طریقہ لائق ہو گیا، یہ سنت قائم ہو گئی ہے، یہ ایک بڑی اہم بات ہو گئی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اتنی اہم عبادت نہیں ہے۔ آپ جن تک اہم سے اہم عبادتیں بھی کریں وہ قبول کریں، مگر اس سے زیادہ اہم اس دن کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے۔ یہ قربانی جو ہم اور آپ شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ 3 لوگوں سے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ واجب کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے یہ ایک قانون کا لفظ ہے، فرض نہیں کہا، لیکن آپ کو اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے۔ جس طرح آپ کے لیے کہا جائے کہ یہ حرام نہیں ہے، مطلب ضروری ہے،
مگر فرق دونوں پوچھے صرف اتنا فرق ہے کہ جو قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے قانون کی زبان میں اس کو فرض کہتے ہیں، اور جو الفاظ قرآن کریم کے ثابت نہیں ہے اور وہ اپنی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یا اپنے الفاظ سے دیا اور اس کا کرنا بھی ضروری ہے، وہ قانون کی زبان میں واجب کہلاتا ہے، عمل میں فرض اور واجب کیوں نہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز میں ذکر کرتے ہیں تو واجب ہے، لیکن یہ بھی آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے اور آپ قضا نمازیں ادا کریں تو آپ کو 5 نمازیں ادا نہیں کریں گے، یہ ذکر جو ہے یہ بھی عشاء کے ساتھ ساتھ آپ قضا کے طور پر ادا کریں گے، حالانکہ یہ ذکر واجب ہے سب، مگر آپ نے دیکھ لیا کہ عمل کے اندر واجب اور فرض میں برابر ہیں، یہ قانون ایسی نیچی چیز کی بندش قرآن کریم سے ثابت ہے، وہ قانون کی زبان میں حرام کہلاتا ہے، اور جس کی بندش کو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے، وہ مطلوب تحریری کہلائے گا قانون کی زبان میں، مگر حرام اور مطلوب تحریری میں تو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی ہم پر فرض نہیں ہے، عملی اعتبار سے یہ فرض ہے، قانون کے الفاظ میں یہ واجب ہے، 3 لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن جانوروں کی قربانی چاہیے، کن جانوروں کو ہم قربانی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، بس صرف یہی قربانی حاصل کریں۔ پہلی بات، کن لوگوں کو قربانی واجب ہے؟ ہر وہ مسلمان یعنی کافرات ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، نابالغ کرتے بعض علماء کا اس میں یہ قول بھی ہے کہ اگر کسی نابالغ کی رقم آپ کے پاس موجود ہے، آپ متوجہ ہیں، تو آپ اس نابالغ کی طرف وجہ کریں، لیکن میری معلومات کے مطابق جیسا کہ فتویٰ ہے وہ اس پر ہے کہ ہر وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، مجموع اور پورانی اور مقیم ہو، مسافر شرعی، یوں تو ہم اور آپ اگر چھٹے کا سفر کریں تو مسافر ہیں، ہم اور آپ اگر اپنے وطن جائیں، بادشاہ ہمارا وطن ہے اور ہم وہاں پر جائیں تو ہم اور آپ اپنے کو مسافر کریں گے، نہیں شرعی مسافر کر سکتے ہیں کہ جو ایسی جگہ ہے جو اس کا وطن اصلی نہ ہو اور اس کا وطن اقامت بھی نہ ہو، دو وطن، ایک تو وطن سیاست کی اصطلاح ہے، وہ ہمارے اجتماعی اور سیاسی مسائل سے وابستہ ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا گفتار سیاست میں وطن اور بھی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور بھی کچھ ہے۔ یہ وطن ہے جس کو انسان اپنے رہنے سہنے کا شہر بنا لے، اس بستی کو اپنے قیام کے لیے منتخب کر لے کہ بس میں یہ بھی کر رہوں گا، وہ وطن اصلی ہے۔
مثال کے طور پر آپ نے حیدرآباد کو اپنا اصلی وطن بنا لیا کہ میں یہی رہوں گا، یہی جائیداد، یہی مکان، یہ سب چیز، لیکن ملازمت کرنے کے لیے آپ کراچی آئے اور سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال وہ وطن اصلی آپ نے چھوڑے نہیں، تو شریعت کی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ وہ آپ کا وطن وطن اصلی ہے، یہ آپ کا وطن وطن اقامت ہے۔ یہاں آپ نے 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور جہاں 15 دن سے زیادہ قیام کا ارادہ کیا ہو، مشغلہ ہو، مصروفیت ہو، ملازمت ہو، اس کو وطن اقامت ہے۔ اب 2 وطن ہو گئے آپ کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حیدرآباد سے چل کر کراچی آئیں گے تو قصدی بھی کریں گے، اور آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں گے تو قصدی بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کا وطن اقامت ہے، وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ وطن اصلی میں پہنچیں گے تب بھی پوری نماز پڑھیں گے، وطن اقامت میں آئیں گے تب بھی پوری نماز پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ کی ملازمت یہاں کے بجائے اگر فرض کر لیجیے تو لاہور ہو جائے تو وطن اقامت کے بدلنے سے پہلا وطن اقامت ختم ہو جاتا ہے۔ اب لاہور جائیں گے آپ تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کراچی آئیں گے تو آپ پوری نہیں پڑھیں گے۔ یہ آپ کا وطن اقامت نہیں رہا، اس لیے کہ جہاں ملازمت کی وجہ سے آپ کو قیام کرنا ہے، کاروبار کی وجہ سے قیام کرنا، وہ دوسری جگہ ہوگی۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت سے باقی ہو جاتا ہے۔ اس درمیان میں وطن اصلی سے وطن اقامت تک آنے میں اگر 48 میل کی مسافت ہے، اگر 48 میل کی مسافت ہے تو راستے میں آپ مسافر ہیں۔ حیدرآباد سے کراچی آ رہے ہیں تب بھی مسافر ہیں، کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تب بھی مسافر ہیں، جب کراچی پہنچ جائے تو مسافر ہیں، حیدرآباد پہنچ جائے تو مسافر ہیں۔ اور اگر 48 میل سے کم کی مسافت ہے تو راستے میں بھی آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اب مسافر شہری آدمی بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جو نہ وطن اصلی ہے نہ وطن اقامت ہے، آپ سیر و تفریح کے لیے گئے، کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اگر مسافت ہے 48 میل اور مدت قیام ہے 15 دن سے کم، تو آپ مسافر شہری کہلائیں گے۔ 4 کی اور بہت سے دوستوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، شریعت کے احکام میں یاد رکھیے تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمر ہمیں اور آپ کو دوبارہ ملنے والی نہیں۔ اگر اس عمر کے اندر جتنے احکام پر عمل کرنا ہے، اگر صحیح طریقے پر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمیں دوبارہ یہ وقت ملنے کا نہیں ہے کہ چلو اب کے صحیح کرتے۔ اس لیے جو احکام شریعت کے ہیں اس کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفر کی حالت میں ہے 4 کی 2 ہیں، یہ کنسیشن ہے، یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔ تو عبادت میں ہم اللہ کو کنسیشن نہیں لیتے، ہم 4 کی 4 ہی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ بہت اعلیٰ معیار عبادت کا قائم کیا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے اپنی نماز کو دی، آپ کی نماز نہیں کی۔ اگر آپ سبھی کی نماز اگر 2 کی بجائے آپ یہ کہیں کہ جی کتنا اچھا سہانا وقت ہے، کون 2 پڑھے 4 پڑھے، آپ بتائیے 4 آپ کی ہو جائے گی؟ فجر کی نماز آپ کی نہیں ہوتی،
کیوں؟ عبادت کے معنی آتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کو، جس طرح کرنے کو، جس وقت کرنے کو بتایا ہے اس کام کو اسی طرح اسی وقت کریں۔ اگر آپ نے اس میں کام بدل دیا، کام کی نوعیت بدل دی، اس کا وقت بدل دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت اللہ کی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اپنے خواہش کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعلیم سے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ برتاؤ صرف اللہ کا نہیں، آپ کا بھی انسانوں کے ساتھ یہی برتاؤ ہے۔ آپ اپنے مکان کو کسی آدمی کو چوکیدار کے طور پر مقرر کریں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم حماقت سے بیٹھو، اٹھنا نہیں، بس اس کے سوا دلہائی کی کوئی کام نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جہاں ہمارا مکان ہے، جہاں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، چوکیدار رکھنے کی ضرورت ہے، کوئی آدمی اندر نہ چلا جائے بچے یہاں بیٹھنا۔ آپ مکان چھوڑ کے چلے گئے اور گھنٹے بھر کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ چوکیدار کھاکر سے نہیں، تو کیا ہوا کہیں گے؟ دیکھا کہ باورچی خانے کے اندر برتن ہو رہا ہے، نے کیا کیا؟ میں نے یہ سوچا کہ میں بیکار بیٹھا بیٹھا کیا کروں، آپ کا نمک کھاتا ہوں تو کم سے کم آپ کے کمرے بھی صاف کر دوں اور آپ کے برتن بھی صاف کر دوں اور جھاڑو دے دوں، اس لیے اس وقت سے اس وقت تک کام میں لگا تھا، پسینے بن گیا۔ ایمانداری سے بتائیے کہ خدمت تو اس نے واقعی اپنے آقا کی ہے، لیکن آقا کے حکم کے مطابق نہیں کی ہے، اپنی نفس کے مطابق کی ہے، کام پکڑ کے اسے نکال دیا جائے گا۔ تو بڑا خود سر ہے، ہم جس طرح بتاتے ہیں تو اس طرح نہیں کرتا ہے، تو اپنی ذات کرتا ہے۔ شریعت کے احکام کے اندر بالکل جیسا حکم ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ خیالات کا کہ چال کا کنسیشن ہے تو ہم اللہ نے کیا کنسیشن کی ہے، یہ سوچنے کا طریقہ ہی غلط ہے، بلکہ سوچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں حالت سفر کے اندر نماز 2 رکعت کی فرض ہوئی ہے، جیسے فجر کے وقت میں صرف 2 رکعت نماز کی فرض ہوئی ہیں، حالت سفر میں صرف 2 رکعت نماز فرض ہوئی ہے، لہذا آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان 2 کی بجائے 4 پڑھ لیں، اور اگر آپ 4 پڑھیں گے نماز آپ کی نہیں۔ اور اپنے حالت سفر کی نماز، آپ سفر میں رہے 3-4 دن آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کہا گھر پہنچ کے ہم اس کی ادا کر دیں گے، اب گھر پہنچ کر جو آپ نماز ادا کریں گے حالت سفر کی، وہ 2 رکعتوں کے حساب سے کریں گے، اگر اس وقت آپ مسافر نہیں ہیں مگر جس نماز کی ادا کر رہے ہیں وہ حالت سفر کی نماز ہے۔ روزے کے، نماز کے اور قربانی کے مسائل میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسافر، تو اس کے معنی ہے مسافر شرعی، اور تعلیم سننے کا راستہ طے کرتا ہوں اور ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جو اس کا وطن اصلی نہیں ہے یا وطن اقامت نہیں ہے، اور مدت کے قیام 15 دن سے کم ہو، وہ مسافر شرعی ہے۔ یہ اگر چاہے تو روزہ ملتوی کرتے، یہ حالت سفر میں 4 کی 2 کرے گا، اور اسی طریقے سے اس مسافر شرعی پر جمعہ واجب نہیں، واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ ضرور پڑھ لے چاہے وہ جمعہ پڑھ لے، اگر وہ جمعہ پڑھے گا تو ضرور اس کا ادا ہو جائے، لیکن جو مسافر شرعی نہیں ہیں اگر وہ
جمعہ کو قصداً چھوڑتے ہیں اور چھوڑ کر ظہر ادا کرتے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، وہ بہت بڑی فضیلت کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں جمعہ میثاق سے واجب اور ہوگا تو ادا ہو جائے۔ ایسے انہوں نے عرض کیا کہ قربانی مسافر پہ واجب نہیں، اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ میں یہ کہا تھا کہ حاجی پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں جو حج اور عمرے کا ساتھ ساتھ احرام باندھتے ہیں ان کو قربانی دینا ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو، مسافر مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو، غلام کو قربانی واجب نہیں۔ اب آپ سمجھے یہ وہ افراد ہیں مسلمانوں کے کہ جن پر قربانی واجب ہے کب؟ جبکہ وہ مالدار ہے۔ مالدار کا لفظ میں نے کہا ہے، سرمایہ کا لفظ میں نے نہیں کہا ہے۔ سرمایہ دار کو آپ جانتے ہیں، آپ ساری قوم میں کہیں گے کے ساتھ 22 آدمی ہیں اللہ، یہ مالدار نے کہا ہے۔ اور الحمدللہ کہ جس شریعت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جس دین میں اللہ نے پیدا کیا ہے، سوائے چند محتاج افراد کے الحمدللہ ہم سب مالدار ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم سب مالدار ہیں۔ میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ حکومت کے لوگ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور ان کے یہاں جو ٹیکس کا معیار ہے آمدنی، اب آمدنی غالب ہے، اگر میری یادداشت غلطی نہیں کرتی تو شاید 12,000 سالانہ جس کی آمدنی ہو اس سے وہ ٹیکس لیتے ہیں۔ یہاں سے ٹیکس کی بسم اللہ کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے وہ سپر ٹیکس اور اس سے بھی اوپر کے ٹیکس بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اول تو اسلام یہ کہتا ہے صرف آمدنی کو بنیاد بنا کے ٹیکس دینا، آنکھیں بند کر کے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں آپ تو ایک ہی لکڑی کا ڈبہ ہانکتے ہیں، ایک آدمی جو تنہا تنہا ہے، مجرد ہے، بیوی نہیں، بچے نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، اکیلا آدمی ہے، 12,000 سے زیادہ اس کی آمدنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس لاؤ۔ خیر یہ تو بات سمجھ میں آئی، اس آدمی سے اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو شاید یہ آمدنی اڑائے گا۔ دوسرا آدمی ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ اس کی بھی 15,000 سالانہ آمدنی ہے، مگر اس کے دوسرے ماں باپ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم یورپ والوں کی طرح یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ماں بڈھی ہوئی یا باپ بڈھا ہوا ان دونوں کو بالکل خانے میں جا کے داخل کرنے کے جاؤ ہم سے کیا تعلق ہے دوبارہ، ہم نہیں کر سکتے، اسلام بھی نہیں بناتا، ہمیں ان کی ہمت کرنی ہے۔ ماں باپ میں بھی، بیوی میں بھی، اور خاندانی منصوبہ بندی بھی ہمارے یہاں نہیں ہے تو ماشاءاللہ اس کے 5-7 بچے بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس آدمی کی آمدنی بوڑھے ماں باپ پہ خرچ ہوتی ہو، بیوی بچوں پہ خرچ ہوتی ہو، اس سے آپ اتنا ہی ٹیکس لیں گے جتنا اس ایک آدمی سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ جو 15,000 روپئے سالانہ کی آمدنی ہے اور اکیلا پھرتا ہے۔ صحیح ہے،
شریعت اسلامیہ نے تو اسی لیے کہا ہے کہ ٹیکس کی اصل بنیاد جو ہے وہ آمدنی نہیں ہے بلکہ جمع شدہ سرمایہ ہے جس کو کیپٹل کہتے ہیں. اور جمع شدہ سرمایہ جتنا جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے کھینچو. اور اگر یہ آدمی ضد کر آمادہ ہے کہ کھینچنے کے باوجود حرکت میں نہیں آتا ہے تو نتیجہ اس کا جانتے ہیں 40واں حصہ ہوتا ہے زکات کا. 40 سال میں اس کی ساری رقم صفر میں تبدیل ہو جائے گی. 40 سال میں بیوی صفر. اور اگر یہ ٹیکس لینے سے اپنے ساری سرمایہ کو یہ حرکت میں لے آتا ہے تو ساری کون کو فائدہ پہنچے گا. میں یہ کر رہا تھا آپ شروع کرتے ہوئے یہاں سے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جب 12,000 سے شروع کیا تو قوم کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی آمدنی 12,000 سے کم ہے. وہاں سے تو آپ کا ٹیکس شروع ہوتا نہیں. اور جہاں آپ جا کے بڑے بڑے ٹیکس لیتے ہیں وہ بھی آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، وہ بھی آپ دے نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جب وہ شرکا کے نام لکھے جاتے ہیں کہ صاحب اس میں کتنے پارٹنر ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، سارے بچے بھی ہیں، اور جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی شریک ہے، اور مرحلے والے بھی شریک ہیں. وہ سپر ٹیکس میں چل نہیں سکتے، سوائے چل جاتے. اسلام کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ بہت آسان ہے. 52 تولے چاندی، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر اگر مالیت موجود ہے تو ہمارا ٹیکس شروع ہو گیا. اور میرا یہ خیال ہے کہ غریب سے غریب آدمی جس کو آج کل غریب کہا جاتا ہے، آپ یقیناً 52 تولے چاندی کے برابر آپ اس کے یہاں رقم جو کہ بہت بڑی رقم نہیں بنتی ہے، معمولی رقم بنتی ہے، آپ یقیناً اس کے پاس پائیں گے. ہمارا ٹیکس بہت نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ٹیکس بہت نیچے سے شروع. ہمارے یہاں کا جو ٹیکس ہے اس میں زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں، آپ کے ٹیکس میں زیادہ افراد شریک نہیں ہوتے. تو میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ کہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو سب کو مالدار کہا اور درجہ بدرجہ مالداروں کے احکام الگ الگ کریں. شریعت اسلامیہ نے کہا یہ مالدار ترجمہ ہے غنی کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو غنی کہا جاتا تھا. غنی ہے جس کے پاس مال ہو. شریعت اسلامیہ میں ایک لفظ ہے غنی، اس کے مقابلے میں لفظ ہے فقیر. ہمارے یہاں یہ غنی ہے، یہ سرمایہ دار ہے، یہ غریب ہے. اس لیے کہ جس کو آپ غریب کہتے ہیں شریعت اسلامیہ کہتی ہے آپ اس کی تحریر کرتے ہیں غریب کہہ کر، وہ بھی مانتا ہے. شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اس کی آمدنی اخراجات میں کافی نہیں تو وہ فقیر نہیں ہے، لیکن ہاں مسکین ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیے، مسکین اور فقیر. مسکین اسے کہتے ہیں کہ آمدنی ہے خرچ کے مطابق کافی نہیں. وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. اور وہ جو کشتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے درمیان جب یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کشتی توڑ دی ہے تو فرمایا آئیے ہم بتائیں وہ کشتی کن کی تھی.
فرمایا کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ کشتی ان لوگوں کی تھی کہ جو کاروبار کیا کرتے تھے کشتی کے ذریعے سے سمندر میں، وہ ادھر کا ادھر پہنچاتے تھے، ادھر کا ادھر پہنچاتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مگر ان کی آمدنی ان کے خرچ سے کم تھی، اسی لیے ان کو مساکین۔ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، غنی کے مقابلے میں ہے فقیر۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ ہے جسے سوال کرنے کی اجازت ہے۔ مسکین کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں موجود ہے کہ کم سے کم وہ ایک وقت اس کو گزار سکتا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت گزارے کا بھی نہیں ہے۔ اب شریعت اسلامیہ جان بچانے کے لیے سوال کی اجازت دیتی ہے، وہ فقیر۔ تو اب آپ نے اندازہ لگایا کہ غنی مالدار کو تین قسم کے مالدار ہیں شریعت کی اصطلاح۔ مالدار نمبر ایک وہ جس کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت یا اس کے برابر مال تجارت یا اس کے برابر مویشی اس کے پاس موجود ہو اور وہ صاحب نصاب زکات ہو، یہ غنی نمبر ایک۔ غنی نمبر ایک کا حکم یہ ہے کہ اس پہ زکات واجب، اس پہ قربانی واجب، اس پہ صدقۃ الفطر واجب، اور یہ نہ زکات کی رقم لے سکتا ہے، نہ صدقۃ الفطر کی رقم لے سکتا ہے، نہ چل قربانی کی رقم لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ یہ غنی نمبر ایک۔ اور یہ بات اس لیے ضرورت پڑی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب زکات کا قربانی بھی انہیں کو واجب ہے، ان کو واجب نہیں۔ غنی نمبر دو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی رقم یا اتنا مال تجارت یا اتنے مویشی نہیں ہے، وہ صاحب نصاب زکات نہیں ہے، زکات نہیں دیتے، لیکن ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پاس ایک مکان ہے، صاحب جائیداد ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں صاحب جائیداد تو ہمارے پاس بہت ہے، نقد جیب میں کچھ نہیں ہے، ہم بکرے کہاں سے خریدتے ہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی سونا تو بہت ہے ہمارے پاس، باقی یہ کہ نقد نہیں ہے تو بکرے کہاں سے خریدتے ہیں۔ ایمانداری سے سوچیے، اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو حکومت کا کوئی مطالبہ ادا کرنا ہے تو کیا آپ یہ ذکر کریں گے کہ بلڈنگ تو بہت بڑی ہے لاکھوں کی، باقی نقد میرے پاس نہیں ہے، سونا ہمارے پاس بہت ہے باقی نقد نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ فلسفہ نہیں معلوم ہے اس زمانے میں جتنے بڑے سے بڑے دولت مند ہیں ان کے پاس نقد تو شاید جیب میں ٹوٹی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مل کے مل بناتے چلے جاتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو وہ دن کا مقبول دکھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے فلسفے کے مطابق ہے تو سب چیزوں سے مستثنا ہو گئے، نہ زکات واجب ہے، نہ قربانی واجب، نہ صدقۃ الفطر۔ اگر آپ کی یہ حیثیت ہے تو آپ قرض لیں اور قرض کے ذریعے سے آپ ادا کریں، پھر جب آپ کی ذرائع سے آمدنی ہو تو آپ اس کو ادا کر دیں۔ میں یہ کیا کہ اگر آپ کے پاس جائیداد ہے یا یہ کہ آپ صاحب نصاب زکات سے نہیں ہیں
مگر خوشحال کھاتے پیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی آمدنی 5,000 روپے ماہوار ہے مثال کے طور، مگر آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ کو جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں، مہینے کے مہینے خوب اللہ تملیہ کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ گزارا آپ کا بڑی خوشحالی کے ساتھ ہے، بڑے رئیسانہ انداز میں ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ نے رقم جمع کر کے نہیں رکھی ہے، آپ چاہے کہ نصابی زکات نہیں. پر یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کی 10,000 روپے ماہوار آمدنی ہے اور آپ 10 کے 10 خرچ کر دیتے ہیں مہینے کے اندر، سال گزرے گا تو آپ پر کوئی زکات کا مطالبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے ایک پیسہ بھی جمع کر کے نہیں رکھا. لیکن زندگی تو آپ نے رئیسوں سے بہتر گزاری ہے. معلوم ہوا اگر آپ کے پاس جائیداد ہے، اگر آپ کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، اگر آپ کا گزارا جو ہے خوشحالی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر کہ آپ صاحب نصاب زکات نہیں ہے، آپ مالدار کہلائیں گے. غنی نمبر 2، آپ دوسرے نمبر کے غنی ہیں، دوسرے نمبر کے مالدار ہیں. کیا مطلب؟ زکات آپ پہ واجب نہیں، قربانی آپ پہ واجب، صدقۃ الفطر آپ پہ واجب. آپ کسی دوسرے کی زکات نہیں لے سکتے، آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، آپ چرم قربانی نہیں دے سکتے. یہ مالدار نمبر 2. ایک اور قسم ہے مالدار کی، مالدار نمبر 3. مولا کمانے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیشہ تو بہت ہی خراب ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لفظوں سے کیسا خوش کیا جاتا ہے. ان سے کہتے ہیں محتر. آپ لغت کی کتابیں میں اٹھا کے دیکھیے محتر کی مانا کیا ہے. محتر کے مانا ہمارے آقا، ہمارے سرکار. محتر چترال، وہاں کے رولر اور وہاں کے حاکم کو محتر چترال کہا جاتا ہے، کیونکہ محتر کے مانا آتے ہیں آقا اور سرکار. کام چاہے کیسا بتیا آپ نے دیا ہو، لیکن بہرحال آپ نے لفظوں سے خوش کر دیا. شریعت اسلامیہ کی نظر میں تیسرے نمبر کا غنی وہ ہے، تیسرے نمبر کا غنی وہ ہے صاحب نصاب زکات نہیں. اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی اس کے پاس مکان نہیں ہے، کوئی فرش فروش اور سامان نہیں ہے، خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر بھی نہیں ہوتی. اتنی بات ضرور ہے کہ ابھی اس کے پاس اتنا باقی ہے کہ اس کو ابھی سوال کی اجازت نہیں. سوال کی اجازت شریعت میں بہت مشکل سے دی گئی ہے. سوال اور گداگری دین توحید سے تعلق رکھنے والے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں غیرت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اصل عطا کرنا کام ہے اللہ کا اور ماننا کام ہے بندے کا. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ خدا سے مانگے، لیکن اگر بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور سوال کرے تو بھائی اس کو غور کرو اور سوچو. اگر خاص ہی کوئی مجبوری آ جائے تو اجازت دی جائے، لیکن ایک مومن اور ایک مظاہر کی غیرت کے خلاف ہے کہ بندہ بندے کے آگے ہاتھ پھیلائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ یہ ولی ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں. بہرحال ایک بستی میں گئے. اب یہ دونوں کو دونوں اس فکر میں ہے کہ کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں، کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ یہ ولی ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ نبی ہیں. بہرحال ایک بستی میں گئے.
اب یہ دونوں کے دونوں اس فکر میں ہے کہ کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کہیں اجرت المزدوری سے کوئی کام مل جائے. یہ ہے پیغمبرانہ غیرت، یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی مزدوری کا اجرت کا کام مل جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو جب اپنے سہارے سے ٹھیک کر دیا تو انہوں نے اعتراض کیا اگر یہی کام ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. ان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ یہ ولی ہیں، بعضوں نے کہا کہ یہ نبی. باہر آتے ہیں ایک کشتی میں گئے. اب یہ دونوں کے دونوں اس فکر میں ہے کہ کھانے پینے کا سامان کچھ نہیں، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ کہیں اجرت المزدوری سے کوئی کام مل جائے. یہ ہے پیغمبرانہ غیرت، یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی مزدوری کا اجرت کا کام مل جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو جب اپنے سہارے سے ٹھیک کر دیا تو انہوں نے اعتراض کیا اگر یہی کام ہم اور آپ مزدوری پہ کرتے تو ہماری گزارے کا سامان تو ہو جاتا. معلوم یہ ہوا کسی کی خدمت کر کے محنت کر کے کام کر کے پیٹ پالنا جو ہے یہ دین توحید سے تعلق رکھنے والے کی غیرت کے عین مطابق ہے. اور مانگنا اور سوال کرنا یہ دین توحید کی غیرت ہے. ایسے ہی ان لوگوں کے لیے دینا بھی صحیح نہیں ہے. رشوت لینا حرام ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ شریعت اسلامیہ نے برابر کا مجرم بنا دیا ان لوگوں کو جو رشوت دینے والے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کی وجہ جو لگ کو ہاتھی میں لگا دیا دینے والے میں لگا دیا. میں بعد اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، میں نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے یہ لت ہاتھ میں لگائی ہے، ایک لائٹ اسپیکر کا پرمیشن معمولی سی بات ہے، لیکن آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں ارے صاحب چکر کون کاٹے فلاں جگہ کون جائے، چپکے سے آپ نے 10 روپئے دیے 20 روپئے دیے ان کے ہاتھ میں، آپ کو کھڑے کھڑے وہیں پر بھی مل گیا. مگر یہ آپ نے نہیں سوچا کہ آپ نے تو اپنے وقت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، مگر اس کے منہ کو تو خون لگ گیا. وہ اب تو کسی کو پیسہ دیے گئے بغیر اجازت دیے دینے والے بھی بغاوت کے شریک ہیں. شریک کیوں؟ اگر آپ یہ دیکھیں تو صرف گداگری کے طور پر کوئی پیشہ ورانہ طریقے پر کوئی سوال کرتا ہے اور مانگتا ہے، دینے والا اس گداگری میں برابر کا وجود ہے. اس کو نہیں چاہیے کہ بہت سے افسر. ہاں اگر اس کو دینا ہے تو آپ کسی شخص کے حالات کے بارے میں چاہے آپ کو اندازہ ہو نہ ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی وہ سائلانہ طریقہ اختیار نہیں کر رہا ہے، آپ چپکے سے اس کے ہاتھ میں دے دیں، آپ کو بہت بڑا سواب ہے. وہ آدمی کہ جس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے پاس ایک وقت گزارے کے لیے موجود ہے. اگر میرے پاس اور کچھ نہیں صرف یہ چھڑی ہے اور میں ایسی حالت میں پہنچ گیا ہوں کہ اب میں اپنی جان نہیں بچا سکتا تو ابھی مجھے سوال کرنے کی اجازت نہیں. پہلے میں اس چھڑی کو چند پیسوں کے بدلے میں فروخت کر دوں، اس سے گزارا کروں، شاید اس درمیان میں اللہ کی طرف سے کوئی انتظام ہوگا. اور اب اگر اس کے بعد کوئی یہ صورت بھی باقی نہیں رہی ہے تو سوال جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سوال کی اجازت ہے وہ ہے فقیر. اور جو آدمی اس حالت میں
پہنچ گیا ہے صاحب نصاب زکات نہیں ہے اور نمبر 2 کا مالدار بھی نہیں ہے، فرمایا کہ یہ نمبر 3 کا جو مالدار ہے یہ جو مالدار صرف خوش کرنے کے لیے ہے، اس کو زکات اس پر واجب نہیں، صدقۃ الفطر اس پر واجب نہیں، قربانی اس پر واجب نہیں، یہ زکات بھی لے سکتا ہے، یہ چیز میں قربانی بھی لے سکتا ہے، یہ صدقۃ الفطر بھی لے سکتا ہے، بشرطے کے سادات سے تعلق نہ رکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے کہ صاحب یہ تو آپ نے سیدوں کو عجیب نعوذ باللہ سزا دیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ خاندانی نبوت کی عظمت اور ان کا احترام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کے دل میں خاندان نبوت کا احترام کم سے کم اپنے ماں اور باپ سے تو زیادہ ہونا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ کے ماں باپ غریب ہوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کے دے دے تو آپ کیا ماں کو اور باپ کو زکات کی رقم میں سے دیں گے؟ نہیں، یہ بھی سے دیں گے، گھر کے خرچے میں سے دیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے اور باپ کے احترام کے خلاف ہے کہ میں زکات کی رقم نکال کے دوں اور صدقے کی رقم میں سے دوں۔ اگر ماں اور باپ کی اتنی عظمت ہے تو خاندان نبوت کی عظمت اتنی ہے کہ ہمارے ماں اور باپ دونوں ان کو دیتا۔ اس لیے صدقہ، زکات، خیرات خاندان نبوت کی عظمت کے خلاف ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی مثال آئے، آپ اگر اپنی جیب میں سے دیں، اپنے خرچے میں سے دیں، تو آپ نے 2 کام کیے، ایک آپ نے اس مستحق کی مدد کی اور دوسرے آپ نے خاندان نبوت کی عظمت اور احترام کو باقی رکھا۔ تو آپ نے دیکھا یہ تیسرے نمبر کا جو غنی ہے یہ غنی نہیں ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ہم اسے فقیر نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی سوال کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر یہ اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اب سوال کی بھی اس کو اجازت مل گئی تو اب یہ تینوں قسم کے غنی میں سے نکل گیا، اب یہ فقیر ہو گیا، اور اگر فقیر ہو گیا تو یہ بھی صدقۃ الفطر لے سکتا ہے، یہ بھی عید میں قربانی لے سکتا ہے، یہ بھی زکات کی رقم لے سکتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا یہ خیال آپ کا صحیح نہیں ہے کہ صرف قربانی ان لوگوں پر واجب ہے کہ جن پر زکات واجب ہے، بلکہ جن پر زکات واجب نہیں اور اللہ نے انہیں خوشحال بنایا ہے ان کے اوپر بھی قربانی۔ اور ایک پروپیگنڈا کئی سال سے ہوتا ہے، ٹیلی فون پہ جو دوست احباب پوچھتے ہیں، جو خواتین پوچھتی ہیں، وہ تو اس طرح پوچھتے ہیں جیسے معلوم نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے، مولانا صاحب 25-25 ہزار کے تو بندے ہیں اور بکرے ہیں، ہمارے اندر تو ہمت نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخباری پروپیگنڈا ہوتا ہے 5,000 کا، 10,000 کا، 25,000 کا، آپ کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، آپ وہ جو ہے تصویر آ گئی ہے آپ اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری تو پیدا ہے، ہم تو قربانی کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ آپ 3 کی آپ راسیں خریدیں؟ اس مہنگائی کے زمانے میں بھی اگر آپ واقعتاً اگر آپ مارکیٹ میں لینے کے لیے نکلیں اور خریدا ادا کرنے کے لیے نکلیں تو آپ کو آج بھی گائے 800، 900، 1,000 کی مل جائے گی، اور آج بھی آپ کو بکرا 300 کا 400 کا مل جائے گی۔ لیکن پہلے سے آپ نے یہ طے کر لیا کہ مولانا صاحب یہ ہزاروں کے بکرے خریدنا ہماری تو بس کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ اگر اس طریقے کی اہمیت سمجھتے ہیں، آپ گلی کوچے میں نکلیے، جانوروں کو آپ دیکھیے، آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو خوشحالی عطا فرمائی ہے تو اور سارے پروگراموں میں آپ بہت نہیں اختیار کرتے، اسی میں سارا بہت اختیار کرتے، یہ بات صحیح نہیں۔
بات تو میں نے عرض کی تین لوگوں کے اوپر واجب ہے. اب ایک دوسرا مسئلہ رہ گیا ہے جس کی جانور کی قربانی کی جائے. 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ چوپایا ہونا چاہیے. چوپائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبوتر کی نہیں دے سکتے, مرغے کی نہیں دے سکتے, کیونکہ چوپایا ہونا چاہیے. ان چوپاؤں میں سے 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی دی جا سکتی ہے. نمبر 1 بکرا, اور اس میں مادہ دونوں داخل ہیں. بکرا بکری, دنگا دنگی, گائے بیل, اونٹنی, چار. یہ 4 قسم کے جانور ہیں کہ جن کی آپ قربانی دے سکتے ہیں. اور یہ چاروں جانور بلکہ دندے کو نکال دیجیے, دندے کو نکال دیجیے تو یہ تینوں جانوروں کے لیے ایک شرط ہے, وہ یہ کہ وہ دو دانت کا. دو دانت کا ہونے کا مطلب یہ ہے بکرا سال بھر کا ہوتا ہے تو 2 دانت کا ہوتا ہے, گائے 2 سال کی ہوتی ہے تو 2 دانت کی ہوتی ہے, اونٹ 5 سال کا ہوتا ہے تو 2 دانت کا ہوتا ہے. اونٹ کے لیے ضروری ہے, اونٹ اور اونٹنی کے لیے کہ وہ 5 سال کا ہو, گائے اور گائے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 سال کی ہو, بکرے اور بکری کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال بھر کا ہو. اب یہ بات کہ بہت سے لوگ بیچارے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب بکرا کے سال بھر سے زیادہ کہا بکری بات مجھے جائز ہے نہیں. آپ نے اس کی ولادت کے وقت اس کی تعریف لکھی تھی. بھائی جانوروں کی پیدائش کے وقت کوئی تعریف نہیں تھی, اس کا کوئی لکھت نامہ لکھتا, کوئی نشانی لگاتا. اور اگر بند کر لیجیے تو ایک بات جگہ ایسا ہو کہ آپ نے خود ہی پالا, خود ہی آپ نے پرورش کی سال سے زیادہ ہو گیا. مگر یاد رکھیے احکام شریعت کے سب کے لیے برابر ہیں. شریعت نے ایک نشانی مقرر کر دی ہے کہ سال بھر کا جب ہوتا ہے تب دانت نکل آتے ہیں, لہٰذا یہی نشانی معتبر ہے. اگر وہ 2 دانت کا نہیں ہے, آپ لاکھ یہ طرح کے ساتھ سال بھر سے زیادہ ہو گیا, کوئی بات نہیں چاہیے. گائے کے لیے بھی 2 سال کا ہونا چاہیے, اونٹ کے لیے 5 سال کا. دندی کے لیے البتہ اتنا ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہو, لیکن اتنا فرق ہو کہ اگر اس کو سال بھر کے بکرے میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس کے برابر معلوم ہو, تو وہ 6 مہینے یا 7 مہینے کا اگر ہو تب بھی اس کی قربانی چاہیے. ایک بات اور آخر میں عرض کر دوں, یہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز ہیں, لیکن عام ذبیحہ اور چیز ہے, قربانی اور چیز ہے. قربانی کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو آپ قربانی کے طور پر دے رہے ہیں وہ کنڈم نہ ہو. کنڈم ہونے کا طریقہ یہ ہے, دیکھنے میں پردہ ہے, بیماری نہیں, اس کی قربانی جائز ہے. اور بیماری سے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چارہ دکھائیں. اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی بیماری نہیں ہے, قربانی جائز ہے. اگر اس کی جان ٹوٹ گئی ہے اتنا کہ وہ لمڑا کے بھی مسئلے تک نہیں جا سکتا تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر کوئی دہائی سے زیادہ اس کا کٹ گیا ہے اور ٹوٹ گیا ہے, اس کی قربانی جائز نہیں. مطلب یہ ہے وہ جانور کیجیے قربانی کے لیے کہ جو کم سے کم صحیح سالم ہو. اور وقت اگر کی ہو گیا ہے, ایک بات اور عرض کر دوں, جو لوگ قربانی دینے والے ہیں صرف وہ اور باقی کے لیے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ جانور قربانی کر دیں حجامت نہ بنوائیں, ناخن نہ کٹوائیں, بال نہ ترشوائیں. بعض لوگوں نے اس کا یہ نام رکھا کہ احرام باندھنے والے جو حاجی ہیں ان سے مشابہت اختیار کی جائے. یہ بالکل خیال غلط ہے. اور یاد رکھیے جو عبادت مقامی عبادت ہے ان کی مشابہت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
اگر کل کو آپ احرام باندھے اور احرام باندھ کے لیے کہنا بھائی یہ مسجد جو ہے یہ بھی تک نہیں بن کری ہوئی چلے اسی کا تباد کر رہے بالکل چاہیے. حج کی عبادت مقامی عبادت ہے, بیت اللہ سے متعلق ہے, عرفات سے متعلق ہے, لیکن دوسری جگہ پر اس کے ارکان کا ادا کرنا جو ہے یہ اس عبادت کی روح کے خلاف ہے. یہ بات نہیں, بلکہ بات یہ ہے جو قربانی دینے والا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ قربانی دینے والے کے بدن پہ کتنے بال ہیں, اس کے بدن پہ کتنے ناخن ہیں, جتنے بدن کا حصہ ہے ان سب کے لیے وہ کفارہ بنے گا, ان سب کے لیے وہ جانور فدیہ ہوگا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ اپنے جسم سے بال کاٹ کر یا آپ اپنے جسم سے ناخن کاٹ کر اپنے جسم کے اس حصے کو شہادت سے کیوں محروم کرتے ہیں جو شہادت میں شامل ہونے والا ہے. اس لیے اس کو کاٹنے کی اجازت میں قربانی سے فارغ ہونے کے بعد کری جا سکتے. بہرحال آپ اس عبادت کو اس طریقے پر انجام دیجیے. مسائل عام طور پر تقریباً بیان نہیں کیے جاتے, مگر میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ کوشش کی ہے کہ میں یہ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. دعا کیجیے اور دعا کے بعد حافظ صاحب آپ کے سامنے نماز عید کے بارے میں کچھ فرمائیں گے, وہ بھی آپ سن لیجیے گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ اللہ.
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب العز والوقار معاشر الحاضرين واعلموا أن الله دعا عباده الأبرار إلى أشرف بيت وأعظم مزار فيسر لهم الطريق وجعل كبيرهم التوفيق فبلغوا المقاصد والأوطان أقامهم على بابه وقربهم من جنابه فحصل لهم العز والفخار وهدهم بالسياسة والقراء فقطعوا مكاتب إلى أم القرى ونزلهم قطع الاتفاق كتب في قلوبهم الإيمان وهاملهم بالله فضاقوا بالبيت والأرسال والأسفار بشرهم في مياه ليلها وأراهم في الخيط من الخوف والغناء وسائر الأطفال قادهم إلى هلكات ليكفر عنهم السيئات والأوزار نفروا من ذنوبهم إليه فبعثوا بالمزدلفة بين يديه في فرح واستبشار كتب لهم بالخير إلهام عند المشهد الحرام بالنجاة من النار كسروا نفوسهم وهلكوا رؤوسهم وأكثروا تسبيحهم للكريم الغفار طلبوا هداياهم ونهوا سراياهم بالأجور الكرام ومعاهم من سغائق الجهد وأراحهم من الكون أنزلوا الجمار فإذا كافوا وكانوا هدموا على الاتجاه حسوا نجائب الشوق مثل هدي الشوق إلى النبي المختار فيا له من نبي أرسله الله بالمعجزات وشرف به مصر الأمجاد وجعل دينه الأقوم وشرعه المعلم فكل مرء من حروف المهجم يشهد له بربه العزة والعلم المقدار هذا وقد ورد عن سيد البوادي والأمصار أنه قال من جال قبري وجبت له شفاعتي رواه الدار قطني وقال صلى الله عليه وسلم لا تحد الرحال إلا لثلاثة مواضع المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وقال صلى الله عليه وسلم من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات في أحد الحرمين ليس يوم القيامة من العالمين والزائر قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عشر كرامات الأولى يعطى على المراتب الثانية يبلغ أسمى المكان الثالثة قضاء المآل الرابعة بذل المواهب الخامسة الأمن من المهاتب السادسة التصغير من المهائب السابعة تسهيل المصائب الثامنة كفاية النوائب التاسعة حسن العواقب العاشرة رحمة رب المشارق والمغارب اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته واحشرنا في زمرته وأرنا بذله واسقنا من خيره وآتنا من نفسك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله إني معكم وإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وحججتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا ليكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وتفهيم الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلى بملائكته المسبحة القدس وسلط بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا من عند الأصل الحبيب أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولده السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمين المعظمين عند الله والناس المطهرين من السنة والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل وعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمنافقين والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والقضاة والمسافرين في بلدك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. اپنی سفر بیچ فرمانا سفر سیدھی رہے اور سفر کے بیچ میں خلا نہ رہے.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض
وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی زکوٰۃ اور قربانی کے جانور کے مسائل کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل، کریم سینٹر، صدر کراچی. یاد رکھیے نامور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النسائی اسٹریٹ، صدر کراچی. فون نمبر 528123. کعبے سے پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے سے پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. روح و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. روح و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، ہے روح کو اذن رسول اللہ، خوابیدہ دھن بیدار ہوا. پھر روح کو اذن رسول اللہ، خوابیدہ دھن بیدار ہوا. جلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا. جلووں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول